اور اس کا نام ہے ہیرا منڈی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ایکٹرز اس فلم پر اتنا ناراض ہیں؟ کہ پاکستان یہ گرگٹ کے آنسو ضرور بہائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں، پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں، وہ کیوں اینگری ہیں؟ وہ کیا ہوا ہے؟ کیوں ناراض ہیں؟ برٹش راج تھا، برٹش راج میں جو بھارت تھا، انڈیا، ہندوستان، جو کہ اس کا وہ حصہ پاکستان، لاہور، وہاں پر جو ہیرا منڈی تھی، وہاں پر جو ڈائمنڈ بازار، یعنی کہ طوائفوں کا وہ گڑھ کے جہاں پر وہ تمام افغانستان اور تاجکستان سے جو لڑکیاں لائی جاتی تھیں، جن کو کہ مغلز لایا کرتے تھے، مغلز کی ایرا میں وہ تمام لڑکیاں لاہور کے اس بازار میں آیا کرتی تھی، اور اس کو ایک ایسی جگہ بنا دیا گیا تھا۔ اچھا، اب کیونکہ مغلز میں تو نظام کا ایک سسٹم چلتا تھا، نواب کا سسٹم تھا، تو بھائی اس کے اندر نوابوں کی جو اخلاقی زوال ہے وہ جو دکھایا گیا ہے، کیا کمال دکھا دیا، یعنی اخلاقیات کا جو زوال، وہ ایسے میں، یعنی آپ سینز دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، میں جس زوال کی بات کر رہی ہوں اخلاقیات کی، وہ عورتوں کے عیاشی کے حوالے سے جو زوال اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر آپ نے مرزا ہادی رسوا کا ناول پڑھا ہو، امراؤ جان ادا، جو کہ جو اردو لٹریچر ہے اس کے اندر سبجیکٹ میں بھی شامل ہے، یہ تو مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا اسی ایک طوائف پر ہے کہ جس کی زندگی وہاں پر اس میں گزری، لیکن وہ جو ہے وہ لاہور کے اندر والی وہ سچویشن سٹوری نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ہے، یہ وہ ایریا ہے کہ جس کو پرانی انارکلی جو لاہور میں جگہ ہے وہاں پر یہ تھا، لیکن ابھی بھی پرانی انارکلی میں ہی یہ جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹکسالی گیٹ اور کچھ اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر قریب کے ہی، جہاں پر اور بھی یہی سلسلہ ہے۔ لیکن جو وہ والا شاہی نظام تھا، اب تو وہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ جو سب سے غریب غربا اور بیچاری، مطلب آپ سمجھ لیں کہ مطلب میں کیا کہوں اس کے لیے، سب سے جو بری حال کو کوئی ہوگی اس سے تعلق رکھنے والی، وہ تمام جو خاندان ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں، یعنی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس ایریا سے اگر کبھی گزریں، داتا دربار کے کیونکہ تھوڑا سا پاس ہے، یہ مجھے نہیں پتا اس میں آگے چل کے داتا دربار کا دکھایا یا نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا، اتنا بڑا دربار وہاں پر ہے، لیکن اس سے کچھ دور گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے وہ بھی وہیں پر ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی بیک سائیڈ یہ لگتی ہے، اور یہ انارکلی بھی کہلاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے اس کی بیک سائیڈ اور انارکلی بھی ہے، اور اب جو ہے یہ ایک جو جسے کہتے ہیں کہ کون سی، مجھے ایگزیکٹلی وہ جو مارکیٹ ہے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، کیونکہ کسی کو کوئی بھی بنا سکتا ہے پوری دنیا میں اس ٹاپک پر، وہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کتاب، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، اس کے اوپر فلم بنی، اس کے اوپر منٹو جو ہے اتنا بڑا ایک وہ کہا جاتا ہے جس نے اس کے اوپر لکھ مارا، کیسز تک بھگتے عدالتوں میں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کیوں بنا رہا ہے؟ تو آپ بنا لیں۔ پہلی دوسری بات یہ کہ آپ کو روکا کس نے؟ پاکستان کو کس نے روکا کہ بھائی آپ یہ والی فلم نہ بنائیں؟ آپ ضرور بنائیے، آپ کو پہلے بنا لینی چاہیے تھی۔ اچھا، ویسے اس طرح کی موویز بنی ہے، میرا خیال ہے پرانی جو پاکستان کی موویز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی ہوں، اور منٹو کے اوپر سرمد کھسٹ نے فلم بنائی منٹو کے اوپر، تو منٹو کی بنی ہو، کیسی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس میں اس طرح کا کوئی ذکر نہ ہو، اور بھی بہت ساری موویز بنی۔ لیکن ایک اور بات جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ سنجے لیلا بنسالی جیسی فلم بنا سکتے ہیں؟ مطلب میں کیا کہوں اس کے اوپر؟ آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا بھائی تھینک یو کہ انڈیا اس کے اوپر بنا رہا ہے، اور اس کو جو ہے یہ اب کہانی پوری دنیا میں دیکھی جائے گی۔ لاہور کا ایک ایسا ہسٹوریکل پلیس، ایک ایسی جگہ جس کی بات پوری دنیا میں کی جاتی ہے کہ بھائی وہ، تو اس کو دکھانے کے لیے کوئی آ گیا اور وہ پوری دنیا میں دیکھی جائے گی۔ اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ غلط دکھایا، اچھا جی ٹھیک ہے، وہ اگر یہ دکھائیں کہ وہاں کی جو طوائفیں ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی تھیں، یا جو عیاشی تھی مغلوں کی، اور اس وقت مغلز کے جو نواب تھے وہ کتنے عیاش پسند تھے، اور کیا کیا کچھ چلتا تھا، وہ اگر یہ دکھائیں تو وہ غلط ہوگا، وہ غلط دکھائیں گے۔ ہیں جی، انہوں نے سنجے لیلا بنسالی نے تو ہائے 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 بڑی گندی چیز دکھا دی، بڑا گندا دکھا دیا، تو یہ تو ہمارے اس پہ نام پہ دھبا لگ گیا۔ آپ کا کیا تعلق ہے ان سے جو آپ کو برا لگے گا؟ اگر وہ مطلب وہ تو ہسٹری کا حصہ۔ اچھا، پھر اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ جو اشنا شاہ ہے میرا خیال ہے، یا کچھ اور جو ہے، جو بھی نام نہیں لیتے، جو بھی کہہ رہے ہیں ایسا بات، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں مہابھارت پہ فلم بنائی جائے. سر آپ مہابھارت پہ بنا لیں, آپ پہ کو روک کون رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ مہابھارت پہ فلم بنانے کے لیے آپ کو کروڑوں کا اربوں کا بجٹ چاہیے, اس کے لیے آئی ایم ایف سے آپ کو پیکج لینا پڑے گا مہابھارت پہ فلم بنانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو سوشل میڈیا پر میں کہہ لیں کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سپر پاور بننے جا رہا ہے اور پاکستان از اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ. کیا کہیں گے جب ہمارے سیاستدان اس طرح کا بیان دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے, خاص کر انڈیا میں بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ 70 سال پہلے جو ملک ہم سے الگ ہوا آج اس کے سیاستدان ہماری تعریفیں کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی حالات کیا ہیں اور ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئیڈیالوجی سے بالکل ایگری نہیں کرتا, لیکن ان کے بیان سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس ٹائم سپر پاور بننے کی ریس میں ہے. چائنا میں ایشین ٹائیگرز کے بعد, چائنا کے بعد انڈیا کا نام ہی آتا ہے, پاکستان کا نام دوروں دور تک نہیں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل نظام ہے, جو ایڈمنسٹریٹو نظام ہے, جو ہائیبریڈ نظام ہے, وہ ناکام ہو گیا. آپ یعنی کہ جب تک آپ یا دیکھیں یا تو آپ سوشلسٹ نظام لے آئیں یہاں پہ چائنا کی طرح, نارتھ کوریا کی طرح, یا آپ جمہوریت لے آئیں یو کے کی طرح, امریکہ کی طرح. دیکھیں نا, کوئی اس ٹائم ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں. آپ کا کوئی دیکھیں کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں. امریکہ جو ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, سنگاپور ہے, رشیا ہے, ان کی اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں. حکومت اے کی آئے, مسٹر بی کی آئے, مسٹر سی کی آئے, پالیسیز ان کی چلتی رہتی ہیں. تو مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے, ان کو پہلے تو وہ ایسے بیان نہیں دیتے تھے, دیر آئے درست آئے, بالکل ٹھیک بیان دیا ہے. پاکستان جو ہے ریس میں اب تو شامل ہی نہیں رہا. ہم یہ مانتے ہیں کہ انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا, پاکستان اس ریس میں پیچھے ہے. ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسائے ممالک سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس بیان بازی سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں انڈیا آگے نکل گیا, پاکستان پیچھے رہ گیا, اب اس سے آگے نکلنا ہے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں, ہم پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کے دور حکومت یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے کان پک چکے ہیں بھی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں ڈیفالٹ ہوئے ملکوں کے حالات ایسے نہیں ہوتے. سری لنکا جب ڈیفالٹ ہوا تھا پوری دنیا کو پتا چلا تھا کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے. آپ اس مارکیٹ میں دیکھیں جس طرح خوابوں کا رش ہے, یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ خوابیں اڑا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ڈیفالٹ ملک کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفالٹ ملک ہوں یا نہ ہوں, لوگوں نے تو کھانا کھانا ہے. لوگ چاہے سستا کھانا کھائیں, مہنگا کھانا کھائیں, درمیانہ کھانا کھائیں, لوگوں نے تو کھانا کھانا ہے. وہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اس ٹائم ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ایز ڈیپٹی پرائم منسٹر. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ ہے, کوئی اس کے اختیار ہے؟ نیٹ فلکس میں حال ہی میں ایک سیریز آئی ہے جس کو سنجے لیلا بھنسالی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس کا نام ہے ہیرا منڈی. ہیرا منڈی ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں پڑتا ہے اور یہ بہت ہی پرانے سمے سے وہاں ہے, انگریزی کو زمانے سے. اس ویب سیریز کے بننے کے بعد پاکستان کے کچھ ایکٹر بہت ہی زیادہ اس پر آپتی جتانے لگے اور ان کا کہنا تھا کہ بالی ووڈ پاکستان کی امیج پوری دنیا میں خراب کرنا چاہتا ہے, کیونکہ بالی ووڈ جو بھی مووی بناتا ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے ریڈ لائٹ ایریا کا جو مووی ہے پوری دنیا میں جائے. لیکن پاکستان کی اس سے ہپوکریسی بھی صاف دکھائی دیتی ہے, کیونکہ پردے کے پیچھے وہ شراب بھی پیتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہے. لیکن جیسے ہی کوئی اوپن میں ان چیزوں کا بخان کرے تو انہیں بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ غصہ ہو جاتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی قوم کتنی ہپوکریٹ